موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اور جو پاکستان میں اس دفعہ سیلاب آیا اور آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آبویسلی آپ نے انڈس کا ذکر کیا. اب اسی طرح بہت سے سر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جس کو کہتے ہیں اڈیپٹیشن پالیسیز ہیں، ہمیں ان پہ کام کرنا چاہیے. کچھ لوگ بنگلہ دیش کا ہمیں اگزامپل دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ سیلاب سے تقریباً ہر سال کوپ کرتے ہیں. فلڈ شیلٹرز انہوں نے بنا لیے ہیں، لوگوں تک پیسے مہیا کرنے کا بھی طریقہ ان کا بہت تیز ہے. پر سر ہمیں تو شاید ہر صوبے کی ایک مختلف ضرورت ہوگی یا مختلف پالیسیز ہمیں چاہیے ہوں گی. جیسے اب سندھ میں پانی کھڑا ہے، اب نارتھ کا اگر ہم ذکر کریں تو وہاں جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں شاید جو ہم تعمیر کر دیتے ہیں ہوٹلز وغیرہ دریا کے درمیان، کیا ایسی بھی صورتحال ہے کہ ہمیں ہر صوبے کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے اور پھر کوآرڈینیشن، what are the immediate things we need to do؟ نہیں بالکل ایسے ہی ہے، صرف صوبے کا نہیں، صوبے کے اندر بھی دیکھیں. آپ نے جو بالکل صحیح بات کی، آپ نے ایک بڑی ڈیپ بات کی کہ دیکھیں سیلاب جو ہے اس کی شکل مختلف ہوتی ہے. جب وہ سندھ پہنچتا ہے تو پھر آپ گاؤں کے گاؤں اور بہت سے علاقے جو ہے وہ آپ کو سبمرج نظر آتے ہیں، آپ اوپر سے تصویریں دیکھتے ہیں کہ پورا گاؤں بہا ہوا. جب وہ نارتھ میں آتا ہے کیونکہ سلوپ ہے، وہ تیزی سے آ رہا ہے، پانی ویلوسٹی سے آ رہا ہے، اس کے راستے میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو وہ اکھاڑ دیتا ہے، رائٹ. وہ پانی کا جو فیوری ہے وہ فرق ہوتی ہے. پانی کی فیوری جب تک وہ سندھ میں پہنچتی ہے تو اس کی ایکسٹینٹ پہ ہو جاتی ہے. بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ جو ایک ایرڈ ایریا ہے، جب اس میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو نیچرل سسٹمز اس بارش سے ڈیل کرنے کے جو نیچرل سسٹمز ہیں، کیونکہ ویجیٹیشن نہیں ہے، وہ چلے جاتے ہیں. سو وی ہیو ٹو تھنک آف آل دس. لیکن میری ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک، ہم اگر صرف کلائمیٹ چینج کو ڈیزاسٹر سمجھیں گے تو آپ پھر ڈیزاسٹر ٹو ڈیزاسٹر ہی چلیں گے، پھر آپ وکٹم ٹو وکٹم ہی چلیں گے. ہم نے انفیکٹ تیاری کی ہے، وی ہیو ایکچولی بیکم ارتھ کویک کے زمانے سے 2005 کے بعد سے وی ہیو بیکم بیٹر ایٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ. لیکن ہم صرف ڈیزاسٹر کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اصلی چیز تو پالیسی کی یہ ہے نا کہ یار ڈیزاسٹر نہ آئے، یا اگر آئے تو اتنا بڑا نہ ہو. یہ بھی جو فلڈ آیا ہے بڑا ہے، میں یقیناً اس میں جو بارش کا بھی میں نے ذکر کیا فلڈ کا، لیکن جو تباہی ہے اس پہ فنگر پرنٹ ہمارا ہے، اس کی کوتاہی ہماری ہے. اتنی تباہی نہیں ہونی چاہیے تھی. سو واٹ آئی مین از کہ اس کو صرف ڈیزاسٹر نہ لیں، ہم نے کی کرنا. دیکھیں حقیقت ہے، فلڈ حقیقت ہے، ڈراؤٹ حقیقت ہے، سی لیول رائز اب ایک حقیقت ہے، یہ ہونی ہے. لیکن اس کے اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو ہم کیسے کم کریں. میں اگر بالکل ایک سائڈ والی بات کرتا ہوں، ہیٹ ویو ہر سال آتی ہے، ہر سال آتی ہے. ہیٹ ویو ہم سن کو تو نہیں روک سکتے، میں سورج کو تو نہیں کہہ سکتا یار تو نہ آئے ادھر، لیکن میں درخت تو لگا سکتا ہوں نا. انسان تو مرتا ہے سائے نہ ہونے سے، انسان تو مرتا ہے پانی نہ ہونے سے. انسان فلڈ میں مرتا ہے کیونکہ اس کی جو سٹرکچر ہے وہ پانی کے راستے میں آتا ہے. ہم کئی بار کہتے ہیں کہ جی وہ سیلاب میرے گاؤں میں آ گیا. صرف سیلاب گاؤں میں نہیں آتا، گاؤں سیلاب میں آ جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے بیچ میں. سو وی ہیو ٹو ڈو ڈیولپمنٹ بیٹر. ہم نے اس کو ایز ڈیزاسٹر پالیسی سوچنے کے بجائے ڈیولپمنٹ پالیسی سوچنا ہے. اور اس میں دیر مائٹ بی دس ون ون ان دا سینس کہ آپ کی ڈیولپمنٹ بھی پائیدار ہو جاتی ہے. مثلاً آپ کی جو ویجیٹیشن ہے، مثلاً آپ کے جو نیچرل ایریاز ہیں، مثلاً آپ کی جو ڈرینیج ہے، مثلاً کہ جو فلڈ کے جو پاتھس ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، جو آپ کو جیوگرافی بتا سکتی ہے، اس کو آپ نے اگر کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے تو اس کے راستے میں نہ کریں، اس کو ایسے کریں کہ اس کو دوسرا راستہ دیں. یہ ساری وہ سائنس ہے جو کوئی نئی نہیں ہے. اور نہ صرف ہمیں سیکھنا چاہیے، میں تو آپ سے گزارش کروں گا، اگین آئی گو بیک ٹو دی لیونگ انڈس رپورٹ، ہمارا گول تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو سکھانا چاہیے. وی شوڈ بی ایٹ دا فور فرنٹ. جب آپ ایک ولنریبل کنٹری ہیں تو آپ کی یہ رسپانسبلٹی بھی ہے کہ یو بی دا لیڈنگ فرنٹ. اٹ از ناٹ گڈ فیلنگ، اگر مجھے اجازت دیں، پاکستانی گڈ فیلنگ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک سے امداد مانگتے ہیں. یقیناً آپ نے جس کی غلطی ہے اس کو فنگر پوائنٹ کریں، یقیناً آپ کلائمیٹ جسٹس مانگیں، یقیناً آپ ان سے کہیں. میں امریکہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار تم میٹیگیٹ کرو، تم اپنی کلائمیٹ ایمیشنز کم کرو تاکہ یہ کلائمیٹ چینج نہ ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری جو اپنی ترقی ہے اسے پائیدار بنانا ہے. سر تو یہ کیوں ابھی تک ہمارے لیے اتنی اہم نہیں رہی؟ وہی والی بات، بہت سے لوگوں نے پچھلے دنوں میں بنگلہ دیش کا ذکر کیا ہے. اب بھارت، چین، یہ بھی بہت بڑے ممالک ہیں، یہاں بھی بہت آبادی ہے، یہاں بھی مسائل ہوتے ہیں.
اب are they dealing with it better یا یہ صرف تھا کہ اس دفعے ہمارے پاس سیلاب ہی ہماری طرف اتنا زیادہ وہ آیا کہ ہم سمجھ نہیں پائے؟ I am not sure کہ anyone is dealing with it better. پہلی چیز. دوسری یہ کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں there was a time 1990s میں پاکستان جو تھا یہی جو آپ جو کہتی ہیں نا کلائمیٹ جسٹس اس کے فور فرنٹ پہ تھا. میں نے جب اس فیلڈ میں کام شروع کیا ہماری جو فورن آفس تھا وہ فور فرنٹ پہ تھا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں کلائمیٹ جسٹس میں. پھر یہ بھی ہوا کہ ہمارے دوسرے مسئلے جو ہیں جنگوں کے اور ٹیررزم کے اور ایکسٹریمزم کے وہ اتنے بڑے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے جو ہم فورن پالیسی کا تعلق ہے اس میں سے کلائمیٹ جو ہے وہ سائڈ لائن اس لیے ہونی شروع ہو گئی کہ دوسرے بڑے مسئلے آ گئے. تو ایک تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ دس اگین سیریسلی ایز اے فورن پالیسی ایشو جو ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ اٹ از این انٹرنیشنل افیئر. Right? It is an international thing. اگر آپ خاموش رہیں گے اس میں دوسرے ممالک بنگلہ دیش وغیرہ sort of took the place جو ایک زمانے میں پاکستان کی تھی. دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ دیکھیں غریب ملک کا اور غریب آدمی کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے. تو جو بھی امیڈیٹ مسئلہ ہوتا ہے چاہے وہ افغانستان میں جنگ ہو چاہے وہ ایکسٹریمزم ہو اس میں آپ اتنے لگ جاتے ہیں جٹ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس نہ ریسورسز رہتی ہیں نہ ٹائم رہتا ہے. آئی تھنک ایک اگر کوئی چیز ہوئی ہے وہ جو بڑی ریل ہے آئی تھنک پاکستانی نہ صرف پاکستانی عوام لیکن پاکستانی سیاستدان پاکستانی اداروں کو آئی تھنک وی آر بیکمنگ آنیسٹ کہ یار یہ تو اصلی مسئلہ ہے. یہ جو عادل نجم جیسے لوگ آ کے چیختے رہتے ہیں کلائمیٹ اور ہم سوچتے تھے کہ نہیں یار یہ کسی اور کا مسئلہ ہے یہ ہمارا اپنا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ ہیز بیکم پرسنل. اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو اسموگ پرسنل ہو گئی. اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو ہیٹ پرسنل ہو گئی ہے. اگر آپ 1/3 پاکستان میں رہتے ہیں تو فلڈ پرسنل ہو گیا. تو جب چیز پرسنل ہو جاتی ہے نا مطلب کہ اس کا نقصان مجھے ذاتی طور پہ ہو رہا ہے اب وہ ایکیڈیمک نہیں رہتی. آئی ہوپ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اگر کچھ اس وقت کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگلی فلڈ کی تیاری کریں اگلی کلائمیٹ چینج کی تیاری کریں. ناٹ صرف اس لیے کہ جب آفت آئے گی تو میں کیا کروں گا لیکن میں ابھی کیا کر سکتا ہوں سو دیٹ اگر آفت آتی بھی ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے اس میں جانی نقصان اس میں مالی نقصان اس کیفیت کا نہ ہو جو ہم نے یہاں دیکھا. صحیح. اچھا سر اگر اسی کو اگر آپ تھوڑا اسپیسیفائی کریں جیسے اگر میں ایک صحافی ہوں میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ حکومت کرتی ہے کہ نہیں واٹ کین آئی بی لوکنگ آؤٹ فار اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی اسپیسیفک چیزیں کو دیکھیں نا جیسے آپ نے خود کہا کہ ایجنڈا بہت زیادہ ہے کام کرنے کو بہت زیادہ ہے. اگر آپ نیرو ڈاؤن کریں کہ 5 ایسی چیزیں جو حکومت کو امیڈیٹلی جس پہ کام شروع کرنا چاہیے اور ہم صحافیوں کو بھی اس پہ نظر رکھنی چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں. بالکل دیکھیں جو یہ انڈس لیونگ انڈس والی بات تھی وہ حالانکہ فلڈ کے بارے میں نہیں اٹ از اباؤٹ انڈس ایٹ آل. اس میں ہم نے کوشش کی ہم نے کہا یار یہ کم از کم 25 ایسی چیزیں ہیں کہ اس قسم کی چیزیں کرو what can you do right. سو ایک تو یہ ہے کہ میک پیس ود نیچر. یہ قدرت کے ساتھ لڑنے کی کوشش نہ کریں. سیلاب سے آپ نہیں جیت سکتے آپ ہیٹ سے نہیں جیت سکتے تو پہلے تو یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ پالیسی ہے اس کو اگینسٹ نیچر نہ کریں. یہ میں کنسٹرکشن اور اس کی بڑی پریکٹیکل امپلیکیشن ہے کہ آپ ایک گھر کدھر بناتے ہیں. آپ اگر اسلام آباد میں ہیں تو آپ کا جو وہ آپ پانی کے لیے کنواں کھود رہی ہیں وہ کس حد تک آپ کو اجازت ہے کس حد تک آپ کو اجازت نہیں ہے رائٹ. ویری اسپیسیفک تھنگ. A lot of it is about infrastructure development کہ کیا نہیں کرنا جس کے ہمارے رول ہیں لیکن ہم آنکھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے نکل جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے نیچرل ایریا ہے نیچر کا توڑ خود نیچر میں یہ جو میرے پیچھے تصویر ہے وہ جو درخت ہیں they are a barrier to floods. جب آپ نے زمین کو بنجر کر دیا تو جب اس پہ فلڈ آئے گا تو وہ اور نقصان کرے گا. سو ایک چیز جو ناپنے والی ہے وہ یہ کہ کیا ہم ویجیٹیشن کو انکریز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ایک چیز جو ناپنے والی ہے اس کا فلڈ سے کم تعلق ہے لیکن کلائمیٹ سے یقیناً ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ریور سسٹم میں ڈال کیا رہے ہیں. ایک تو بنا کیا رہے ہیں دوسرا چاہے وہ پلاسٹک ویسٹ ہو چاہے وہ دوسرا ویسٹ ہو کیونکہ اس کا تعلق ہوگا ڈائریکٹلی ود ہیلتھ. سو اٹ از تھنگز لائک دیٹ کہ ہم نے اپنا جو نیچرل سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جانتے ہوئے آر وی پریپیئرنگ فار دس. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فلڈ کی جو جیوگرافی ہے ہم ایک طرح سے انجینئرنگ سولوشن ڈھونڈتے ہیں. میں خود انجینئر ہوں انجینئرنگ سولوشن کئی بار اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن ہم کسی طرح یہ کوشش کرتے ہیں کہ وی ول بیٹ دا فلڈ. ہم اس کے بیچ میں کوئی بڑی سی دیوار کھڑی کر دیں گے ہم اس کو جو ہے نا اس کا رستہ چینج کر دیں گے. That is neither a wise idea nor is that a workable idea.